बिस्म الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ نہیں جو تم سمجھتے ہو قیامت نہیں ہوگی، میں اس قیامت کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں گواہ بناتا ہوں اس کے اوپر ملامت کرنے والے نفس کو۔ گواہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آخر تمہارے اندر نیکی و بدی کا کوئی شعور ہے، تمہارے اندر جو اخلاقی حس پیدا کی گئی ہے کہ آدمی کو سچ بولنا چاہیے اور یہ کہ نیکی کی طرف آنا چاہیے، اخلاقی قدریں رکھی گئی ہیں، تو اس کا نتیجہ تو آخر نکلنا چاہیے۔ دنیا میں تو سچ بولنے کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کا بدلہ آخر کب ملنا ہے، اس کو گواہ بناتا ہوں۔ یکسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہڈیاں گم ہو جائیں گی، مٹی تو ہم جمع نہیں کر سکتے۔ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں اور ایک ایک انگلی کا نشان ٹھیک کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان اصل میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ڈھٹائی پر قائم رہے ہمارے سامنے، یعنی بے حیائی کے کام کرتا رہے، غلط روش پر قائم رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ الٹا بے شرمی سے پوچھتا ہے قیامت کب ہوگی۔ فاذا برق البصر، تو جس دن آنکھیں چندیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند گہنا جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان کہے گا اس دن بھاگوں کہاں، کدھر دوڑ لگاؤں۔ کلا، کوئی جگہ نہیں ہے، لا وزر، کہیں پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج کے دن اپنے رب کے پاس ہی جا کے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے آگے کس کو رکھا تھا، پیچھے کس کو رکھا تھا۔ ابھی سورہ مدثر میں ہم نے پڑھا نا، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہاں اختیار ہے، چاہو تو اللہ کے اس پیغام کی طرف آؤ، چاہو دنیا کی طرف جاؤ۔ وہاں اللہ پوچھے گا کہ آگے کسے رکھا تھا اور پیچھے کسے ڈالا تھا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بتانے کی کیا ضرورت ہے، انسان اپنے بارے میں خود آگاہ ہے، بصیرت رکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، خواہ معذرتیں پیش کرے، بہانے بنائے۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلدی ختم کر لیں۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کوئی بھی کام ہے تو جلدی سے پورا کر لوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن حضرت جبریل کی پیروی میں تیز زبان حرکت دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، یہ ہمارے ذمے ہے اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کو اس کے لیے مشقت نہیں، جیسے حافظ لوگ مشقت کرتے ہیں، آپ کو مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وَقُرْآنَ، اور اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کی اتباع کریں، اس کے پیچھے پیچھے اس کو پڑھتے جائیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کو بیان کروانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بلکہ تم سبھی لوگ جو ہو وہ جلدی والی کو پسند کرتے ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جلدی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ جو عام انسان ہے تو وہ جلد باز تو ہیں، تو انہیں جو جلدی ملتا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، وہ دنیا ہے۔ آخرت کا سودا تو ادھار ہوتا ہے نا، تو انسان کی حکمت کیا ہوتی ہے، نو نقد تیرا ادھار، تو وہ ادھار کو چھوڑیں، اللہ کے حوالے کریں، جو نقدی ملتا ہے اس کی محنت کریں۔ یہ انسان کی کمی ہے، کمزوری ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، بعد والی کو تم چھوڑ دیتے ہو، لیکن یہ کہ اس دن کیا ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنی رب کی طرف امید بری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، خوشی سے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن اداس، غمگین، مایوسی میں ڈوبے ہوئے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، انہیں یقین ہوگا کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، یعنی جو تم جو نقطہ نظر رکھتے ہو وہ نہیں ہے، ذرا سوچو، جب وہ جان آ کے پسلیوں میں پھنستی ہے، یعنی ساری نکل گئی، پسلیوں تک آ گئی، اب دل کی دھڑکن بند ہونی باقی ہے۔ وکیلا، اب دیکھنے والوں کو لگ گیا کہ یہ اب نہیں بچتا، سارے علاج معالجے بھی ہو گئے، علاج کوئی کامیاب نہیں ہوا، اب آخری بات کہی گئی، من راق، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی تعویذ، کوئی شف شف، اب آخری بات تو یہی ہوتی ہے نا، کچھ پڑھنا پڑھانا، تو جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہو جاتا ہے جدائی کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ محبوب سارے سامنے بیٹھے ہیں، اب کوئی اچھا نہیں لگتا، جدائی کا وقت آ گیا، فراق کا وقت آ گیا۔
वल्तफ़त साक बिस्साक, मसरूफ़ तरीन इंसान की पिंडलियाँ आपस में जुड़ गईं। हर वक्त हरकत में रहती थी ना टांगें, बैठना नहीं, ठीक है, पाँव को चैन नहीं, आज चैन हो गया, पिंडलियों से पिंडलियाँ जुड़ गईं। और अब अगली मंजिल कौन सी है? इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक, अब तो गिरफ्तार होकर रब के सामने ही पेश किया जाना है। और यह आदमी कौन है? फला सद्दक़ वला सल्ला, न इसने तस्दीक की न नमाज पढ़ी, मसरूफ़ बहुत था, वक्त ही नहीं मिला इसे। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि इसने झुटलाया, रद्द किया, दलाइल घड़े, काउंटर नैरेटिव लेके आया और मुंह मोड़ा। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और ये हरकत करके अपने घर वालों की तरफ गया अकड़ता हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आया हो। औला लका फ़ाउला सुम्मा औला लका फ़ाउला, खराबी है तेरी, तेरी खराबी है, फिर खराबी है तेरी, तेरी खराबी है। असल में ये जो अरबी के ये अल्फाज है ना, ये इनका जो है ना उर्दू कोई मतलब ईडियम कोई ऐसा है नहीं। तो हमारे हाफिज़ साहब भी जब इसको तर्जमा करते थे ना, वो कहते थे यार वो पंजाबी के बगैर स्वाद नहीं आता, दूर फिटे मुँह और तेरा दूर फिटे मुँह। तो उससे जाके कहते हैं कोई थोड़ा सा दिल को तसल्ली होती है कि कोई जो है ना तर्जमानी हुई है कुरान के अल्फाज की। वो बात भी सही है कि अल्लाह ने तुम्हें क्या सलाहियतें दी, क्या मकाम दिया, और तुमने अल्लाह की बात को इस तरह छोड़ के ये दुनिया के पीछे चल पड़े। अयक्सबुल इंसान व युत्रा का सुदा, क्या इंसान ने यह समझा कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा, उसका कोई मासबा नहीं होगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अलम या को नुतफ़तम मिन मनी युमना, ये समझते हैं अल्लाह दोबारा बना नहीं सकता। क्या वो एक कतरा नहीं था मनी का जो टपकाई गई? सुम मकान अलाकतन, फिर उस मनी से, उस नुतफ़े से उसे अलाका बनाया, यानी वो शय जो लटकना शुरू हो गई। फ़खला का, फिर मज़ीद तख्लीक किया। फ़सव्वा, उसका तस्विया कर दिया, बना संवार दिया, नोक पलक ठीक कर दी, मुतवाज़न करके खड़ा कर दिया। फ़जाला मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, उसी एक ही शय से नर भी बनाया और मादा भी बनाया। नफ्सियात में फ़र्क, बॉडी में फ़र्क, उनके जो है ना इतना जो है ना उनकी फिजियोलॉजी में फ़र्क रख दिया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहयिल मौता, जिसने इतना कुछ कर लिया, क्या वो इतना नहीं कर सकता कि मुर्दों को ज़िंदा कर ले? कैसे सोचते हो?